بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ پیچھے اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے 2 قسم کے عقیدوں کا ذکر کیا، اور جو الفاظ اللہ رب العزت نے ان کے عقیدوں کے ذکر کیے، اور اسی طرح پھر جب ان عقیدوں کی جو تردید کی ہے اور انکار کیا ہے، اس میں بھی جو الفاظ ذکر کیے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ دلیلیں اور نشانیاں اس بات کی تھیں کہ ان کے یہ عقیدے غلط ہیں، جو میں نے پچھلے سبق میں تفصیل کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ بیان کیا۔ آگے اللہ رب العزت واضح دلیل اور واضح الفاظ میں ان کے غلط عقائد کی تردید فرما رہے ہیں اور انکار فرما رہے ہیں، واضح دلائل واضح الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح جو کہ بیٹے مریم کے مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ان سے پہلے رسول۔ تو یہاں تک کی تو جو تشریح تھی وہ میں پچھلے سبق میں کر چکا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں۔ ان کی ماں کی حیثیت یعنی مریم علیہ السلام کی حیثیت بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح فرمائی، جیسے مسیح ابن مریم کی حیثیت کو واضح فرمایا کہ مسیح مریم کے بیٹے ہیں، رسول ہیں، اور رسول کی تشریح میں نے کر دی تھی پچھلے سبق میں، اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ بھی میں نے ذکر کر دی تھی۔ اب یہاں پر ان کی ماں مریم علیہ السلام کی حیثیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی ماں صدیقہ تھیں، یعنی ان کی ماں جو تھیں وہ خدا نہیں تھیں، وہ تین خدا میں کی ایک خدا نہیں تھیں، بلکہ وہ صدیقہ تھیں۔ اور صدیق کا تو مطلب ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے، صدیق کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تصدیق کرنے والا، زیادہ سچ بتانے والا، سچ کو زیادہ پہچاننے والا، سچ کی فوراً تصدیق کرنے والا، سچ کو سچا بتانے والا، یہ صدیق۔ یہ جو ہے اس میں یعنی صیغہ مبالغہ ہوتا ہے، یہ اس میں اضافی معنی پائے جاتے ہیں۔ جو زیادہ سچ بولنے والا ہو، سچ کو فوراً پہچان جانے والا ہو، سچ کی فوراً تصدیق کرنے والا ہو، سچ کو سچا بتانے والا ہو، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ یہی صفت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوئے، یعنی سچ کو فوراً پہچان جانے والے اور سچ کو سچ بتانے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو سچ بتانے والے، اس کو جاننے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچ بتانے والے، اور ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً تصدیق کرنے والے۔ تو یہی صفت تھی مریم علیہ السلام کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی زکریا علیہ السلام کی وہ کفالت میں تھیں، زکریا علیہ السلام کی وہ کفالت میں تھیں، اور اسی طرح ان کے پاس بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سی نعمتیں آتی تھیں، تو وہ ان نعمتوں کو بھی خوب اچھی طرح پہچانتی تھیں جو اللہ رب العزت ان پر فرماتے تھے
اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زبانی بھی جو احکامات و تعلیمات آتی تھیں وہ اس کو بھی فوراً پہچانتی تھیں اور سچ جانتی تھیں اور اس کی تصدیق کرتی تھیں. تو وہ امہ صدیقہ، تو ان کی ماں صدیقہ تھیں. یہاں یہ واضح کر دیا کہ وہ خدا نہیں تھیں بلکہ خدا کی خدائی کی تصدیق کرنے والی تھیں. خدا کی رسالت جو حضرت زکریا علیہ السلام پر تھی اس کی تصدیق کرنے والی تھیں. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو اللہ نے رسول بنایا، اور جیسے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن ہی میں بنایا، تو اس کی بھی تصدیق کرنے والی تھی. تو فرمایا وہ ام صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھاتے تھے کھانا، یہ دونوں کھاتے تھے کھانا. مسیح ابن مریم جو کہ مریم کے بیٹے، یہ بھی کھانا کھاتے تھے. مریم علیہ السلام یہ بھی کھانا کھاتی تھی. تو جو کھانا کھاتا ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ محتاج ہوتا ہے. ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، بھوک مٹانے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں. ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے جسم میں کمی آتی رہتی ہے مختلف چیزوں کی، وہ خوراک، وہ کھانا اس کمی کو پورا کرتا ہے. تو یہ کھانا کا جو لفظ ہے یہ ساری صورتحال کو واضح کر دیتا ہے، ساری حیثیت کو واضح کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے یہ کتنا مجبور اور کتنا ضرورت مند ہے. بھوک لگتی ہے تو یعنی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جسم میں طاقت میں کمی آتی ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے کھانے کی. پھر کھانا کھانے کے بعد اس کھانا کھانے کو ہضم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ آگے جا کے اس کو خارج کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یعنی کھانا یہ انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان سراپا احتیاج مند ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے. اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو ضرورت مند ہو، محتاج ہو، کیا وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ کیا وہ تین خدا میں کے خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے بالکل واضح ایسی دلیل دی ہے جو ہر انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے. اور اس بات کو تو عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ان کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے. یہ بات تو بالکل ایک عام تسلیم شدہ بات ہے. تو جیسے میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ تو سراپا محتاج ہے. جب وہ سراپا محتاج ہے تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے یا تین معبودوں کا ایک معبود ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھاتے تھے کھانا. انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھ کیسے بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں. اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ کتنی واضح نشانی ہم نے ذکر کی. اور جیسے پیچھے بھی الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس کی بھی میں نے تشریح کی تھی کہ اس کے اندر بھی دلیل موجود ہے، اس کے اندر بھی نشانی موجود ہے کہ مسیح رسول ہے، اور رسول جو ہوتا ہے پیغمبر ہوتا ہے، اور جو گزر جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جو گزر گیا، جس کے اوپر زوال آ گیا، جس کے اوپر اختتام آ گیا، وہ اللہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھ کہ کیسے وہ پلٹائے جاتے ہیں. یعنی ایک طرف تو یہ دیکھ کہ اللہ رب العزت کتنی واضح نشانیاں اور دلائل ذکر کر رہا ہے، اور دوسری طرف تو یہ دیکھ کہ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر پلٹ جاتے ہیں. ان دلائل سے اور ان نشانیوں سے جو نتائج ثابت ہوتے ہیں، جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں، ان سے پھر جاتے ہیں، ان سے الٹ جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ جو دلائل جو نشانیاں پیش کی گئی ہیں واضح واضح ان سے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ان نتائج کو مانیں. ان سے یہی نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ مسیح رسول تھے خدا نہیں تھے, تین خدا میں کے خدا نہیں تھے, ان کی ماں صدیقہ تھیں وہ خدا نہیں تھیں, تین خدا میں کی خدا نہیں تھیں. واضح دلائل سے یہی چیز سامنے آ رہی ہے, لیکن دلائل سننے کے بعد دلائل سمجھنے کے بعد پھر نتائج سے پلٹ جاتے ہیں, نتائج کی طرف نہیں آتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کتنے واضح دلائل بیان کر رہا ہے, اور دوسری طرف تو یہ دیکھ کہ کیسے یہ پلٹے جاتے ہیں. فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات, دیکھ کہ کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر دیکھ کہ کہاں سے پلٹائے جاتے ہیں. آگے اللہ رب العزت پہلے جیسے ابھی عیسائیوں سے متعلق بات کی تو آگے اب مشرکین سے متعلق بھی بات کر رہے ہیں. مشرکین بھی ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طبقہ تھا جو کہ شرک میں مبتلا تھا. جیسے عیسائی شرک میں مبتلا تھے جس کی تفصیل ساری گزری ابھی, اسی طرح مشرکین جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے, دیویوں کو دیوتاؤں کو پوجتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں قل, آپ کہیے اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, آپ کہیے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے نہ نقصان کا اور نہ نفع کا. یہ جو بت ہیں, یہ جو دیوتا ہیں, یہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ جو پتھر ہیں, پتھر نہ تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ نفع پہنچا سکتے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم جانتے ہیں کہ یہ پتھر نفع نقصان نہیں پہنچاتے, بلکہ ہم نے جن شخصیتوں کی یاد میں یہ پتھر بنائے ہیں, بت بنائے ہیں, وہ شخصیتیں نفع نقصان پہنچاتی ہیں. اگر کوئی یہ کہے تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بھئی کس نے بتایا تم کو کہ وہ شخصیتیں نفع نقصان پہنچاتی ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ عقلی طور پر کیا دلیل ہے؟ منقولی طور پر کیا دلیل ہے کہ وہ شخصیتیں تھیں اور ہیں اور وہ نفع نقصان کی مالک ہیں ابھی بھی؟ ایک انسان مثال کے طور پر موجود ہوتا ہے ظاہر میں, تو اللہ نے اس کو کچھ تھوڑا اختیار دیا ہوتا ہے, کچھ طاقت دی ہوتی ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے. سب کچھ نہیں کر سکتا لیکن تھوڑا کچھ کر سکتا ہے ظاہری اسباب میں رہتے ہوئے. لیکن ایک انسان جب ختم ہو گیا, چلا گیا, اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب تو نہ وہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. تو ان کی یاد میں جو بت بنائے گئے وہ بت تو ان سے بھی زیادہ بیکار کہ پتھر نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. تو فرمایا کہ قل, آپ کہیے کہ اتعبدون من دون اللہ, کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی کہ لا یملک لکم, کہ جو مالک نہیں تمہارے لیے, جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے, ضرا ولا نفعا, نہ نقصان کا اور نہ نفع کا, نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے. یہاں پر اللہ رب العزت نے نقصان کا ذکر پہلے کیا ہے, نفع کا ذکر بعد میں کیا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور جو لوگ بتوں کے پوجنے کی ترغیب دیا کرتے تھے, بتوں کے پجاری ہوا کرتے تھے, وہ ان بتوں سے ڈرایا زیادہ کرتے تھے کہ اگر تم ان بتوں کو پوجو گے نہیں تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا, وہ نقصان ہو جائے گا, تمہارے اوپر بیماریاں آ جائیں گی, قحط آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ نے اس لیے ذرن کا ذکر پہلے کیا کہ نہ یہ نفع نہ یہ نقصان دے سکتی ہیں یہ چیزیں اور نہ نفع. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ تعالی ہی سننے والا جاننے والا ہے. یہ چیزیں نہ سنتی ہیں نہ جانتی ہیں.
اللہ تعالیٰ ہی سننے والا جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ آگے پھر اہل کتاب کو خطاب ہے اور ایک عام انداز میں خطاب ہے۔ پیچھے تو تفصیلی طور پر خطاب ہوا الگ الگ عقائد کے اعتبار سے، اب ایک عام خطاب ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب۔ یہاں پر آپ دیکھیں پہلے بھی قل کہا اور یہاں پر بھی قل کہا، یعنی آپ کہہ دیجئے۔ مشرکین سے جب خطاب ہے تو بھی یوں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ رب العزت ان کو حکم دے رہے ہیں۔ مشرکین کے متعلق بھی جو کچھ بات کر رہے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ہی کے حکم پر کر رہے ہیں، اور اہل کتاب کے متعلق جو بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم پر کر رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، زیادتی مت کرو اپنے دین میں، غیر الحق، حق کے علاوہ۔ زیادتی جو تم کر رہے ہو وہ حق نہیں ہے، وہ غیر الحق ہے، حق کے سوا ہے، حق کے علاوہ ہے۔ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، زیادتی مت کرو اپنے دین میں حق کے علاوہ۔ یہ زیادتی کی گویا تشریح ہو گئی کہ زیادتی، دین میں زیادتی کرنا یہ غیر الحق ہوتا ہے، یہ حق نہیں ہوتا۔ جیسے دین اسلام میں بھی یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا، نیا طریقہ پیدا کرنا، یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہی خطاب تھا اہل کتاب سے کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، زیادتی مت کرو۔ رسول ہے اس کو رسول کے درجے پر رہنے دو، اس کو خدائی درجہ مت دو۔ جو علماء ہیں ان کو ان کا درجہ دو، ان کو نبی کا درجہ مت دو۔ نبی ہوتا ہے جس کے اوپر وحی آ رہی ہوتی ہے، نبی جو کچھ کہتا ہے وہ وحی سے کہتا ہے۔ علماء جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کی رائے ہوتی ہے، وہ ان کی سمجھ ہوتی ہے، چاہے وہ کتاب کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں تو وہ تشریح جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کے مطابق اس کتاب کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، اس میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ہاں، جو بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو ہر ایک کے سمجھ میں آئے گی، لیکن اور جو مزید تفصیلات ہوتی ہیں اور جو کچھ نقطے ہوتے ہیں تو وہ ان کی اپنی سمجھ کے ہوتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو علماء کو علماء کا درجہ دو، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ رسول کو رسول کا درجہ دو، خدائی درجہ مت دو۔ تو ہر ایک کو اس کے مرتبے میں رکھنا، یہ ہے دین کو صحیح راہ پہ رکھنا۔ اور اگر کسی بھی چیز کو حد سے بڑھایا جائے گا تو یہ دین میں غلو ہوگا، دین میں زیادتی ہوگی۔ فرض کو فرض کے درجے پہ رکھو، نفل کو نفل کے درجے پہ رکھو، نفل کو فرض کے درجے پہ مت رکھو۔ تو یہ ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا چاہیے۔ جو چیز پکی ہو اس کو پکی کے درجے پہ رکھو، جو چیز کچی ہو اس کو کچی کے درجے پہ رکھو۔ تو فرمایا اے اہل کتاب، زیادتی مت کرو اپنے دین میں حق کے سوا، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کے خواہشوں کی، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو گمراہ ہو گئے پہلے سے جو لوگ گمراہ چلے آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ان کو اپنی صحیح دینی تعلیمات سے متاثر کرتے، ان کو اپنی صحیح دینی تعلیمات پر لاتے، یہ نہیں کہ وہ جو پہلے سے ہی گمراہ تھے تم خود ان کے راستے پر آ گئے۔ عیسائیوں میں یہ غلط عقائد کہاں سے آئے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اور تاریخ دانوں نے بھی لکھا ہے کہ جب عیسائیت یونانیوں میں آئی، جب عیسائی مذہب یونانیوں میں آیا
تو یونانیوں میں یہ باپ اور بیٹا اور اس کی عظمت اس طرح کے نظریات تھے. بادشاہتیں ہوتی تھیں باپ کی، پھر باپ چلا گیا تو بیٹے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی بادشاہ کے حساب سے، شہزادے کی گویا. تو وہاں پر یہ نظریات پائے جاتے تھے یونانیوں میں. تو جب عیسائی مبلغوں نے یونانیوں میں تبلیغ کی تو ان کے تہذیب سے متاثر ہو کے، ان کے نظریات سے متاثر ہو کر اور ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے انہوں نے بھی اسی طرح کے نظریات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھیلانے شروع کر دیے اور بنانے شروع کر دیے. اور جیسا کہ تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ پولوس ایک شخص تھا، اس نے سب سے پہلے اس طرح کے نظریات ایجاد کیے اور پھر بعد والے لوگ بھی انہی نظریات کے اوپر کاربند ہو گئے. تو اللہ رب العزت اسی کو بیان فرما رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے تھے. عیسائیوں میں جو خرابیاں اور جو غلط عقائد تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آ چکے تھے. اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو پہلے ہی سے گمراہ ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ غَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور پیروی مت کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو گمراہ ہو گئے پہلے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو. خود بھی گمراہ تھے اور بلکہ پہلے سے ہی گمراہ تھے اور بہت سوں کو انہوں نے خود نے گمراہ بھی کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے. پہلے سے بھی گمراہ تھے، قَدْ غَلُّوا مِنْ قَبْلُ کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے بھی گمراہ تھے. پھر وَضَلُّوا كَثِيرًا کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا. پھر وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہی رہے، ہدایت پر نہیں آئے، صحیح راستے پر نہیں آئے، گمراہ ہی رہے. پہلے بھی گمراہ تھے اور گمراہ ہی رہے سیدھے راستے سے. سیدھے راستہ ان کو ملا لیکن اپنایا نہیں انہوں نے. عیسائی مذہب جو ہے وہ انہوں نے صحیح طرح اپنایا نہیں. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، زیادتی مت کرو اپنے دین میں حق کے علاوہ. ولا تتبعوا اهواء قوم قد غلوا من قبل، اور پیروی مت کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو گمراہ ہوئے پہلے. وَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے دین میں زیادہ